أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہاں سے کافروں کے صدقے خیرات کا بیان ہے۔ کافروں کے صدقے اور خیرات کو تشبیہ دی گئی ہے کسی قوم کی کھیتی کے ساتھ۔ ایک قوم کی عالی شان زبردست کھیت لگی ہوئی ہے، اچانک ہوا آئی جس کے اندر انتہائی ٹھنڈ تھی نا، تو اس ٹھنڈی ہوا نے ان کے کھیتی کو بالکل برباد کر دیا۔ تو کفار کے صدقے کی مثال اس کھیت کی طرح ہو گئی، اور کفار کے کفر کی مثال اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہو گئی۔ جس طرح ٹھنڈی ہوا نے کھیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اس طرح کفر نے کافروں کے اعمال کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی بھی صدقہ عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ پاک اس کا دنیا میں بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ چونکہ کافر صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، گزرا تھا نا ربنا آتنا فی الدنیا کے تحت، اس سے اوپر گزرا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، تو کافر دنیا مانگتا ہے۔ تو فرمایا ان کو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت کے اندر جہنم کی آگ کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو برباد کیا ہوا ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس صدقے کا جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا والی زندگی میں، کا مثل ریح، اس ہوا کی طرح، فیہا سر، جس کے اندر سخت سردی تھی، اصابت حرث قوم، جو پہنچی ایک قوم کے کھیت کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، فاہلکتہ، پس اس ہوا نے اس کھیت کو برباد کر دیا، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ حضرت علامہ علی بن محمد الخازن اپنی تفسیر لباب التاویل میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ بعض مسلمان یہودیوں کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر دوستی اور معاہدے اور پڑوس پن، بس اوقات رضائی رشتے کے بنیاد پر ان کو کچھ راز وغیرہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا حرکت نہیں کرے گا، یہ سمجھ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ کافر کو کبھی اپنا رازدار نہیں بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت بناؤ رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ کسی دوسرے مذہب والے کو، لا یعلونکم خبالا، یہ کمی نہیں کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں، خبالن ای شرن، معلم التنزیل، ودوا ما عنتم، یہ لوگ چاہتے ہیں آپ کی تکلیف کو، آپ کی تکلیف میں پڑنے کو، معنی عنتم کو مصدر بنا دیا، یہ لوگ چاہتے ہیں آپ کی تکلیف میں پڑنے کو، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور بے شک ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم، اور وہ جو چھپا رہے ان کے سینے اکبر۔ کچھ تو بغض ان کے زبانوں سے، ان کے منہ سے ہی ظاہر ہوا ہے، لیکن کچھ بغض ایسا ہے جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جو بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اور بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور بے شک ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا آپ لوگوں کے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ انتم اولائی تحبونہم، اے تم وہی ہو نا خطا کارو، اے الخاطئون،
کہ تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ، ولا یحبونکم، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان رکھتے ہو پورے کتاب پر، اور ان کا کیا ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، با مسلمہ، اللہ اللہ، با برہمن، رام رام۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو کاٹتے ہیں اپنے اوپر انگلیوں کے پورے غصے کی وجہ سے، اپنے انگلیاں کھا رہے ہیں، کریں تو کیا کریں، ان مسلمانوں کو کس طرح ان کو دوبارہ کافر بنائیں، یہ ان کو پریشانی ہے۔ قل، آپ کہیے، موتوا بغیظکم، ارے مرو اپنے غصے میں، اور بھی مرو اور بھی مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو، یعنی تمہارے رازوں کو، وہ جو تمہارے سینوں کے اندر، من البغضاء، مدارک، بغض چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اے مسلمانوں، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، تسوہم، تو یہ ان کو بری لگتی ہے کہ ان کو بھلائی پہنچی کیوں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، یفرحوا بها، یہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں نقصان دے گا تمہیں ان کی سازش کچھ بھی، اب ان کی سازش تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ حضرت امام قرطبی رحم اللہ تفسیر قرطبی کے اندر، بلکہ علامہ نصبی تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تعلیم آ گئی کہ اگر اللہ رب العالمین کی آپ کو مدد چاہیے کفار پر، تو صبر اور تقوی کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، صابرین اور متقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ھذا تعلیم من اللہ الی ان یستعان علی کید العدو بالصبر والتقوی، ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک اللہ ان اعمال کو جو یہ لوگ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے مرکزی مضامین 6 تھے، اور سورہ آل عمران کے مرکزی مضامین کتنے؟ 4۔ توحید، رسالت کا بیان ہو چکا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی بیان ہو گیا، اب یہاں سے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی وہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، لیکن اجمالاً، اور اب یہاں پر آیا ہے تفصیلاً، کیونکہ غزوہ احد کا تفصیلی بیان آیا ہے۔ غزوہ احد کے لگنے کی وجہ وہ غزوہ بدر کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافر قتل کیے اور 70 کافروں کو قید کیا، تو کفار کو بہت بڑا غصہ تھا، تو وہ بدلے لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے۔ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے دشمن کا دفاع کیا جائے یا باہر نکل کے لڑائی کی جائے۔ تو کچھ نوجوان صحابہ جن کو غزوہ بدر میں لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا، وہ بڑے بےتاب تھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، باہر نکل کر کے لڑائی کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے دفاع کیا جائے، لیکن جب اکثر لوگوں نے یہی مشورہ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، ذرا پہن کر کے باہر تشریف لائے، تو کچھ صحابہ سمجھ گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مجبور کیا ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی جو رائے ہے بس ہماری وہی رائے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ کہ جب کوئی نبی اسلحہ اٹھائے اور ذرا پہن لے تو اس کے بعد جب تک وہ لڑائی نہیں کرتا تب تک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹھے، اب نکلنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو احد پہاڑ کے قریب لے کر آئے، جو کم و بیش مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مورچوں پر بٹھایا، آپ جنگی ترتیب دے رہے تھے۔
تو اس وقت دو جماعتیں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں، یہ ذرا سست پڑ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا چونکہ میں ان کو چاہتا تھا، میں ان کا دوست تھا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو چونکہ میں ان کا دوست تھا، مددگار تھا، اس لیے میں نے ان کی مدد فرمائی، یعنی میں نے ان کو ہمت عطا فرمائی کہ وہ وہاں میدان سے نکلے نہیں۔ تو یہاں عبداللہ بن ابی منافق نے بھی بڑی چال لڑی۔ جب یہ نکلے تو عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے دفاع کیا جائے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو قتل کروانا ہے، اگر لڑائی ہوتی تو ہم پیچھے جاتے نا یار، ہم نہیں چلیں گے۔ چنانچہ 700 افراد کو یہ بدبخت اپنے ساتھ واپس لے کر آیا، جن میں اکثر منافقین تھے، تو اور مسلمانوں کے لیے پریشانی تھی۔ تو ظاہر ہے یہاں پر رب ذوالجلال کے مدد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ پاک کی طرف سے مدد کا وعدہ آیا۔ لیکن صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف سے کفار کے حملے کا اندیشہ تھا، وہاں پر 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم کے قیادت میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، جب تک ہم تمہارے پاس پیغام نہ بھیجیں تب تک تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ملنے لگی اور مال غنیمت بھی ملنے لگا، تو کچھ لوگ وہاں سے ٹلنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم نے ان کو خوب سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں جگہ نہیں چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا بس فتح مل گئی نا، اب کیا، چلو بس ابھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہاں سے 50 صحابہ کرام کا دستہ وہاں سے ہٹانا، تو کفار نے وہاں سے ہی حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کا یہ حال بن گیا کہ بعض لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن ایک موقع پر انہوں نے میدان بھی چھوڑا۔ راوی مفسر فضل بن حسن الطبرسی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجموع البیان میں 12 افراد رہ گئے، ان میں ایک ابو بکر اور عمر بھی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے حضرت علی کی طرح۔ تو اس غزوہ احد کا بیان ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جس وقت آپ صبح نکلے اپنے اہل و عیال سے، اے من حجرت عائشہ، تفسیر مدارک، سیدہ عائشہ کے حجرے سے نکلے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ بٹھا رہے تھے اہل ایمان کو جنگ کی جگہوں میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک خود سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ سستی دکھائیں، واللہ ولیہما، اس حال میں کہ اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کو سستی سے بچایا۔ وہ کون تھے بیٹے؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، مدارک۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ اعتماد کریں اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کتنا اچھا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں حالانکہ تم لوگ کمزور تھے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول بھی ہیں اور خلفائے راشدین بھی ہیں، پیارے علی جیسے اسد اللہ کے شیر بھی ہیں، چونکہ وہاں سے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں سے 313 کا لشکر ہے، تو 313 1000 کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں بے اسلحہ اور بے سر و سامان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انتم اذلہ، آپ لوگ کمزور تھے، آپ لوگ اپنی مشکل کشائی خود نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول خلفائے راشدین اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی مدد کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہاری مدد فرمائی اللہ نے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم لوگ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، ثابت قدمی میں رسول کے ساتھ، کہ رسول کے ساتھ ثابت قدم رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کا مظاہرہ کرو۔
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، دراصل غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو پتہ چلا، تفسیر قرطبی سے بتا رہا ہوں، کہ قرظ بن جابر المحاربی کے نام سے ایک مشرک اپنے مشرکین کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لا رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر کے ذرا پریشان ہوئے۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر قرظ بن جابر المحاربی مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو اللہ پاک ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں 3000۔ تو اس بات کو اللہ پاک نے یہاں نقل فرمایا، اذ تقول للمؤمنین، جس وقت آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم، کہ تمہاری اللہ پاک امداد کرے، ان یمدکم ربکم، یا کہ امداد کرے تمہارا رب، کب، یوم بدر، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تمہاری 3000 فرشتے اتار کر کے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، قرظ بن جابر کو پتہ چلا کہ ہماری قوم تو شکست کھا کر کے اور واپس ہو رہی ہے، تو لشکر بھی واپس ہو گیا، اس کا لشکر نہیں آیا۔ جب وہ لشکر نہیں آیا تو پھر ظاہر ہے جو وعدہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اس صورت میں تھا کہ وہ لشکر آئے تو 3000 فرشتے آئے نا۔ مزید اللہ نے فرمایا بلا، بلکہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور تقوی اختیار کی، کیا مطلب، رسول کی مخالفت سے ڈرے، اے تتقوا خلاف الرسول، ویاتوکم من فورہم، اور تمہارے پاس یہ لوگ آئے، من فورہم ھذا، اسی ہی دم، اچانک اگر انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو مدد کرے گا اللہ پاک تمہاری 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ۔ تو معرف القرآن میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں کہ 5000 فرشتے آئے یا نہیں آئے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ 5000 فرشتے نہیں آئے، کیونکہ شرط کے ساتھ معلق تھا نا کہ اگر وہ یکدم تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو 5000 فرشتے آئیں گے، لیکن انہوں نے چونکہ یکدم حملہ نہیں کیا تو 5000 فرشتے بھی نہیں آئے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نشان زدہ ہوں گے۔ نشان زدہ ہونے کا کیا مطلب، اے مؤلمین انفسہم بالاف علامت یعرف بہا، کہ وہ ایسی نشانی اختیار کریں گے فرشتے کہ مسلمان پہچانیں گے کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی صحابی نے کسی کافر کی طرف بس تلوار سیدھی کی، اس کا پہلے سے ہی گردن جو ہے نا جدا ہو گیا۔ تو کن کے لگ رہے تھے ان کو، فرشتوں کے، یہ مار فرشتوں کی پڑ رہی تھی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ کیا مشرکین مکہ فرشتوں سے زیادہ زوراور تھے کیا، کہ فرشتے آئے بھی لیکن بلاخر مسلمانوں کی بظاہر پسپائی ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ فرشتے بلا شبہ اتنے طاقتور ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے بستی کو اٹھا کر کے الٹ کر کے پھینکا، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے وہ کام نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر قتل کا کام لیتے تو اللہ پاک ایک فرشتے کے ذریعے تمام مشرکین مکہ کو قتل کروا دیتے، لیکن اللہ پاک نے جو فرشتے بھیجے تھے محض مسلمانوں کو بشارت دینے کے لیے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے، فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اہل ایمان کی ہمت بڑھائیں بس۔ باقی جو لڑائی اور جھگڑا تھا وہ کن کا تھا، مسلمانوں اور کافروں کا تھا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو، یعنی فرشتوں کے بھیجنے کو، الا بشرا لکم، مگر تمہاری بشارت کا ذریعہ، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہاری دلیں،
بھی اس میں اچھا یہ بات تو چونکہ غزوہ بدر کی چل رہی ہے نا، تو غزوہ بدر میں بھی اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، تو چونکہ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر 1000 تھا نا، تو اللہ پاک نے بھی 1000 فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں کو بھیجنا نہیں تھا الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے بشارت کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور اس لیے بھی تاکہ مطمئن ہو جائے تمہاری دلیں اس پر، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ تمہاری فرشتوں نے مدد کی، مدد در حقیقت کس نے کی؟ کیونکہ وہ فرشتے کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے، اور مدد نہیں آتی ہے مگر اس اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ مدد کیوں آئی؟ غزوہ بدر کی بات چل رہی ہے نا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ کے رکھ دے اللہ پاک کافروں کی ایک جماعت کو، او یکبتہم، یا اللہ ان کو رسوا کرے، اے یخذلہم، آگے پڑھو، او یتوب علیہم، کیونکہ یتوب علیہم کا عطف ہے لیقطع پر، تفسیر مدارک سے بتا رہا ہوں، تو آپ ترجمہ یوں سنیں، تاکہ کاٹ دے اللہ پاک کافروں کی ایک جماعت کو، یا ان کو رسوا کرے، او یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ ان کے اوپر اپنے رحم کے ساتھ لوٹے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ یہ ظالم ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے اللہ ان پر رحم کے ساتھ لوٹے اگر یہ اسلام قبول کریں گے تو، نہ تو اللہ ان کو کیا دیں گے؟ عذاب۔ یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، مخلوق کو کوئی اختیار وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہر چیز کے اختیارات کس کے پاس؟ لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ، مخلوق اس کی، تو مخلوق کے اندر تصرف اور اختیار بھی کس کا؟ اللہ کا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل، بریلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، ہر چیز کے اختیارات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو یہاں صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ بریلویت بچی؟ نہیں، قرآن نے بریلویت کو کاٹ کے رکھ دیا، کیونکہ جو عقیدہ بریلویوں کا ہے وہی عقیدہ کس سے ماخوذ ہے؟ شیعہ سے۔ اصل یہ عقیدہ کن کا ہے؟ شیعوں کا، کہ مخلوق بھی کیا ہے؟ مختار کل۔ تو شیعہ کی کتاب تفسیر فرات کے اندر اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بیار الانوار کے اندر ہے کہ کسی نے حضرت محمد باقر رحمہ اللہ، ان کے 5ویں امام سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو تو ہر چیز کا اختیار ہے۔ تو اس شخص نے اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، کہ معاملے میں تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا اختیار ہے؟ تو کہتے ہیں محمد باقر نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک خاص چیز ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ وہ کیا؟ کہ علی کو خلیفہ بنانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون الامر من بعدی لعلی علیہ السلام، تفسیر فرات کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس پر حریص تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حکومت علی کو ملے، لیکن فَأَبَى اللَّهُ، اللہ نے انکار فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیارات نہیں چلیں گے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، میں ابو بکر کو دوں گا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ یہ نہیں، یہ دوسرے الفاظ۔ اور یہ جو میں نے آخری الفاظ بولے یہ بھی در حقیقت شیعہ کتب کی ترجمانی ہے۔ شیعہ کی کتاب تفسیر صافی میں ترجمہ مقبول میں لکھا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے
اٹھانے سے انکار کیا۔ تو راضی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ولایت امانت سے مراد ولایت ہے، یعنی خلافت۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے خلافت کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں وغیرہ وغیرہ پر، ان سب نے خلافت کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لیکن وہ حملہ الانسان، کہتا ہے یہاں انسان سے مراد ابو بکر ہے۔ انسان سے مراد کون ہے؟ سب نے خلافت لینے سے انکار کیا، ابو بکر نے خلافت کو لے لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، نہیں آ رہی بس سمجھے؟ انہ کان ظلوما جہولا کا مطلب تو ہم اچھی طرح سمجھا لیں گے، لیکن یہاں تک تو اقرار کر لیا نا کہ الانسان سے مراد کون ہے؟ ابو بکر۔ اب اللہ نے ابو بکر صدیق پر خلافت پیش کی، فحملہ الانسان، ابو بکر صدیق نے قبول کیا تو جرم کیا۔ اللہ نے کہا ابو بکر خلافت تو لے لے۔ حضرت ابو بکر نے کہا لبیک یا میرے اللہ، لبیک یا میرے اللہ، مجھے دے دو خلافت۔ اللہ نے دے دی، ابو بکر صدیق نے قبول کی، تو پھر تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ خلافت اللہ دے رہا ہے، ابو بکر صدیق کو پیٹرول شیعہ کا جل رہا ہے، سمجھے وہ بات؟ اور یہاں صاف ہے کہ فَأَبَى اللہ، علی کی خلافت سے کس نے انکار کیا؟ اللہ نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی کو جو چوتھے نمبر پر لایا ہے وہ اللہ نے لایا ہے، اس لیے اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور ابو بکر صدیق کو جو پہلے خلافت پر لایا ہے وہ اللہ نے لایا ہے، اس میں مخلوق کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے مخلوق کے دل کے اندر ڈالا کہ ابو بکر کو بناؤ، کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں کہ وہی ان کو سردار بناتے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو آیت کا مطلب سمجھ گئے روافض کے ہاں کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ علی کو خلیفہ بنانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے چاہا کہ علی خلیفہ بنے، لیکن فَأَبَى اللہ، اللہ نے انکار کر دیا۔ تو نہ بریلیوں کی گاڑی چلی نہ شیعوں کی گاڑی چلی، نہیں سمجھے بات؟ آیت کو اپنے مذہب کے تابع بنانے کی کوشش کی، لیکن دونوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ شیعہ نے تو ایسی تشریح کر دی کہ شیعت کا بیڑا غرق کر دیا، ہاں کہ نہیں؟ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اپنے گھر کو بہا کے رکھ دیا نا اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت کا مطلب تو سمجھ گئے ہو نا آپ؟ او یتوب علیہم کا تعلق اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے خلاف بد دعا کی، اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما، ان پر لعنت فرما۔ تو معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے کہ یہی لوگ مسلمان ہو گئے اور حسن اسلامہم، ان کا اسلام بڑا اچھا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے چاہا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیارات نہیں چلیں گے، میری مرضی ہے میں ان کو اسلام کی دولت سے نوازوں۔ تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت کے ساتھ نوازا۔ اس سے بڑھ کر مختار کل کی نفی کا ثبوت کس طرح دیا جائے کہ جن لوگوں کی اللہ کے رسول نے ہلاکت چاہی، اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ دیکھیے صحیح بخاری۔ اللہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور وہ جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنے پہ دگنا، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو سود کے معاملے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اے سود خورو، کلمے پڑھنے والو، سود خورو، بچو اس آگ سے، التی
اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. توجہ ہے. تفسیر مدارک میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اخوف آیت اللہ پاک کے قرآن کی تمام آیتوں میں سے سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ اس میں مسلمان کو وہ سزا بتائی جا رہی ہے جو کافر کو بتائی جاتی ہے کہ وہ آگ جو کافر کے لیے تیار ہے مسلمان کو کہا جا رہا ہے اگر تو سود سے باز نہیں ہے تو تجھے کافروں کی جگہ میں جانا پڑے گا. یہ انتہائی خوفناک آیت ہے. لیکن تفسیر قرطبی میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارجا آیتن ایک ہے اخوف آیتن یہ اخوف آیت ہے نا اور دوسرے ارجا آیتن یعنی امید پیدا کرنے والی آیات قرآن میں بہت ساری ہیں. جنت کے بارے میں جتنی بھی آیتیں وہ امید پیدا کرنے والی ہیں لیکن سب سے اسم تفضیل کے ساتھ ارجا آیتن سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیتیں کون سی ہیں؟ تو عراق کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ارجا آیتن اس آیت کو سمجھتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کے رحمت سے نا امیدہ مت ہونا. لیکن ہم اہل بیت ارجا آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اس کو سمجھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے نبی اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور تفسیر قرطبی میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا کہ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے میں راضی نہیں ہوں گا. میں کہوں گا اللہ میرے ایک امتی کو بھی جہنم سے نکال دے. تو یہ کیا بن گئی؟ ارجا آیت تمام آیتوں سے سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو لعل اللہ کے کلام میں تحقیق کے لیے نا مانا یقیناً پھر رحم کیے جاؤ گے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور جلدی دکھاؤ اپنے رب کے مغفرت کی طرف. تمام کاموں کے اندر جلد بازی سے بچنا چاہیے کیونکہ عجلت من الشیطان کاموں کے اندر معاملات کے اندر جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جتنی جلدی کرو گے اتنی تاخیر ہوگی. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جتنی جلدی کا مظاہرہ کرو گے اتنی تاخیر ہوگی. تو معاملات کے اندر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. لیکن اللہ پاک کے مغفرت میں فوراً تیزی دکھانی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ چند سیکنڈ پہلے ہی تیری روح پرواز ہو جائے پھر توبہ کا موقع نہ ملے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور دوڑو تیزی دکھاؤ اپنے رب کے مغفرت کی طرف وَجَنَّتٍ اور اللہ پاک کے اس جنت کی طرف عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے جتنی ہے. مراد کیا ہے کہ بہت بڑی جنت ہے. جنت کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے بلکہ تمام مسلمان جائیں گے. یار طارق جمیل صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت کو اتنا کشادہ کرو کہ شیعہ بھی داخل ہو جائیں. نہیں سمجھ جنت ہماری تھوڑی اگر وہ جائیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا. زندگی بھر جنہوں نے شیخین کو گالیاں دی ہم ان کو بس ایسے ہی چاہیں گے جنت میں ہرگز نہیں. جب تک توبہ نہیں کریں گے ہم کہیں گے جہنم میں جائیں بے ایمان. اعدت للمتقین فرمایا کہ یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء فرمایا یہ وہ لوگ ہیں متقی جن کے لیے جنت تیار ہے. وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. یہ سمجھے خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غمی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو دباتے ہیں. بھئی غصے کو دبانا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے نا. سنن ابی داؤد میں اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو کسی آدمی کو اٹھا کر کے پھینکے. نہیں سمجھے وہ پہلوان. آپ نے فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو یملک نفسہ عند الغضب جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پائے. اب دیکھو بیوی عورت یہ شوہر کے سامنے کمزور مخلوق ہے نا. غصہ آئے دو چماٹے لگائے اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ لا یسأل الرجل بیوی کی اگر پٹائی لگاتا ہے شوہر تو شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا. عند اللہ پوچھا جائے گا اگر ناجائز کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. دنیا میں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. تو اب اگر اس کو چماٹے لگا دے
تو لگا سکتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی یہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص غصے کے نافذ کرنے پر طاقت بھی رکھے اور پھر اپنے غصے پر کنٹرول کرے، قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے اللہ پاک اس کو بلا کر کے کہیں گے یہ جنت کی حوریں دیکھ رہے ہو، جو تیرے کو پسند آئے اس کے ساتھ تیری شادی ہو جائے گی۔ یہ سمجھے؟ والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ دبانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ حضرت امام احمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ متوفی 458 نے شعب الایمان کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک باندی ایک لوٹا لے کر کے اس کو وضو کرا رہی تھی، اچانک لوٹا اس کے ہاتھ سے نکلا، امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور حضرت زخمی ہو گئے۔ تو باندی سمجھ گئی کہ میری خیر نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اہل بیت رسول ہے، خاندان رسول کا فرد ہے، قرآن کا احترام کرے گا۔ فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، امام زین العابدین نے فرمایا قزم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو دبایا، کوئی بات نہیں۔ پھر پڑھا والعافین عن الناس، کہا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے۔ آخر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کوئی نیکی کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چل جا انت حرۃ، تو آزاد ہے۔ اگر ہمیں اس موقع پر کوئی طالب قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے استاد جی والکاظمین الغیظ ہے، ہم کہتے تو میرے کو کتے کہیں کے سبق پڑھا رہا ہے۔ لیکن اچھے لوگوں کو دیکھو۔ تو وہ ایک واقعہ ہے نا کہ مستدرک حاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کلب قبیلے کے آدمی نے کہا کہ حضرت عصر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت علی خاموش رہے، پھر دوبارہ کہ حضرت ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ھذا الکلب یعلمنا الصلاۃ، یہ کتا جو ہے نا ہمیں نماز کا وقت بتا رہا ہے، ہمیں یہ نماز سکھا رہا ہے جسے ہمیں پتہ نہیں کہ وقت داخل ہوا ہے۔ اس دن جان بوجھ کر کے تاخیر کر کے پڑھائی، فرمایا کہ گنجائش اثر کو موخر پڑھا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر، کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے غلام تھوڑی ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر یہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہ کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخشے گناہوں کو سوا اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ ہمیشگی نہیں کرتے اس گناہ پر جو انہوں نے کیا ہو۔ ہمیشگی کرنے کا کیا مطلب؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یقول اتوب غدا، کوئی کہتا ہے یار آج توبہ نہیں کرتا ہوں، آج فلم دیکھ لوں پھر کل انشاءاللہ، نہیں سمجھے بات، کل توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ پر اصرار ہے۔ اللہ کے نیک بندے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے برا عمل کیا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وجنات، اور اللہ پاک کے یہاں ان کا بدلہ ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے ناریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین، وہ کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یہاں سے تخفیف دنیوی کا بیان کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ سدھر جاؤ، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہی حالات آئیں جو پہلے والوں پر آئی۔ قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے اللہ کے طریقے گزشتہ جھٹلانے والی قوموں میں۔ فسیروا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بیان کرتا ہے۔
وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہاں سے تسلیۃ لأہل الایمان، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں بظاہر آپ کی پسپائی ہوئی ہے لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فرمایا کہ کمزوری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور جو ہو گیا اس پر غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم بلند ہو، تم کیا ہو؟ بلند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اعلاء کلمت اللہ لڑے ہو نا، اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے لڑے ہو نا، اس لیے تم بلند ہو۔ تفسیر مدارک، ان کنتم مومنین اور تم بلند ہو اگر تم مومن ہو تو، ان یمسسکم قرح فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر شو آئے تمہیں کسی تکلیف نے، فقد مس القوم قرح مثلہ تو بے شک شو آئے قوم کو اس جیسی تکلیف نے، اس جیسے زخم نے۔ توجہ ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں یہاں غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو تم نے بھی تو غزوہ بدر کے اندر ان کو نانی یاد دلائی تھی نا، نہیں سمجھو بات۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہم پھیراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، کہ لڑائی کا ڈول کبھی وہ ڈالتے ہیں کبھی تم ڈالتے ہو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ اس لیے بھی ہوا تاکہ اللہ پاک ظاہر کرے ایمان والوں کو کہ کون ہے مومن، ثابت قدم رہنے والا ایمان پر۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور اللہ غزوہ احد میں چاہتے تھے کہ بنائے تم میں سے کچھ لوگ شہید، اللہ بعضوں کو مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے بظاہر پسپائی ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ پاک کرے اللہ پاک اہل ایمان کو، لِيُمَحِّصَ أَيْ لِيُطَهِّرَهُمْ عَنِ الذُّنُوبِ مدارک اور تاکہ پاک کرے اللہ پاک ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اللہ مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ اللہ نے علیحدہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ویعلم الصابرین اور علیحدہ نہیں کیا ہے صبر اور ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اللہ پاک مجاہد اور مجاور کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے لیے بعض صحابہ کرام نے نظر مانی تھی، حضرت عثمان نے، حضرت طلحہ نے، حضرت مصعب بن عمیر نے، کہ اللہ ہمیں دوبارہ غزوے کا موقع عطا فرما تو اپنی صلاحیتیں اور اپنے جوہر دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نوجوانوں سے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ ہاں حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام کو بڑی تمنا تھی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور بے شک تم تمنا کر رہے تھے موت کی، مِن قبل ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تم ملاقات کرو موت کے ساتھ، فقد رأیتموہ بے شک تم موت کو دیکھ چکے۔ ارے یار بے شک تم موت کو دیکھ چکے۔ جب موٹر سائیکل سے کوئی گرتا ہے نا تو اس وقت اس کو نانی یاد آ جاتی ہے، اس جان سے دوسرے جان میں چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سمجھتا ہے کہ میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ بے شک تم موت کو دیکھ چکے، کیا مطلب؟ یعنی اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا، موت کو دیکھ رہے تھے نا بھائی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کس کو؟ اَيْ مِنْ قتل اخوانکم اپنے بھائیوں کے قتل ہونے کو۔ تفسیر کشاف، کہیں نہ کہیں کشاف کا حوالہ بھی آئے گا، اگرچہ میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول کیونکہ گمراہ ہے نا، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول ہے۔ دراصل کچھ منافقین نے، تفسیر کبیر میں ہے، کچھ منافقین نے کمزور مسلمانوں سے کہا کہ غزوہ احد میں ہم نے سنا ہے کہ محمد قتل ہو گئے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ ابن قمیہ کے نام سے ایک کافر نے اللہ کے رسول کی طرف پتھر پھینکا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کے لیے آگے بڑھے، اس نے اس کے اوپر تلوار چلائی کافر نے،
حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو اس نے نعرہ لگایا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا. تو منافقین نے موقع پا کر کے کمزور مسلمانوں سے کہا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو اب اس دین پر قائم رہنے کا کیا فائدہ، بس اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد تو اللہ کا رسول ہے، دیگر رسولوں کی طرح اس کو دنیا چھوڑنی ہے، لیکن اس کا دین تو ہمیشہ رہے گا نا. جو پھرے گا تو فرمایا کہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وما محمد، نہیں ہے محمد علیہ السلام، الا رسول، مگر رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول. اب مات، کیا پھر اگر یہ مر جائے یعنی انتقال کر جائے، او قتل، یا یہ کہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر. ومن ينقلب على عقبیہ، اور وہ جو پھرے گا اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو بس ہرگز نقصان نہیں دے گا اللہ کو کچھ بھی. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ پاک شکر کرنے والوں کو. کیا مطلب؟ الذین لم ينقلبوا، جو غزوے سے نہیں بھاگے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یہاں سے تشجیع المومنین، تفسیر قرطبی. اہل ایمان کو بہادر بنایا جا رہا ہے کہ موت سے مت ڈرو، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، چاہے جہاد پر جاؤ چاہے نہیں جاؤ. جب موت کا دن آئے گا تو اپنے بستر پر بھی بچ نہیں سکو گے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا، وہ تو متعین وقت میں لکھا ہوا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا، اور وہ جو ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا، نوتی، ہم اس کو دیں گے بدلہ منہا، دنیا میں سے. ومن یرد ثواب الاخرہ، اور وہ جو چاہے گا آخرت کے ثواب کو، نوتی، تو ہم اس کو دیں گے منہا، آخرت میں سے. وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. مزید اہل ایمان کے لیے تشجیع. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اور کئی سارے نبی، قاتل معه ربیون کثیر، لڑتے رہے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ والے بہت سارے. فرمایا کہ یہ جہاد صرف تمہارے لیے نہیں، پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا ہے اور ان کی امتوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا ہے. فما وہنوا، پس وہ سست نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان کو پہنچی اللہ کے راہ میں. وما ضعفوا، اور کمزور بھی نہیں پڑے. وما استکانوا، اور جھکے بھی نہیں، نہ جھکے نہ بکے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہنا تھا. جو ثابت قدم رہے نا مسلمان، صرف وہ یہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے حد سے تجاوز کو ہمارے معاملات میں. اللہ ہم نے کوئی اپنے معاملات کے اندر حد سے تجاوز کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما. وثبت اقدامنا، اور اللہ ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، علی القوم الکافرین. ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ پاک نے ثابت قدم رہنے والوں کو، چونکہ اللہ سے مانگا نا کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، تو اللہ نے ان کو دے دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبصورتی، مانا آخرت کے ثواب کا خوبصورت بدلہ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر بات مانو گے کافروں کی تو وہ تمہیں لٹائیں گے تمہارے ایڑیوں پر، پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے. دراصل کفار مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو پھر تمہیں شکست نہ ہوتی. یہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ تم ناحق پر ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں کی باتوں میں نہیں آؤ. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تو تمہارا مولا اور مددگار ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ اللہ بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب. بما اشرکوا باللہ، بوجہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے. ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس چیز کو کہ نہیں اتارا ہے اللہ پاک نے اس کے شریک کرنے کی کوئی دلیل.
ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ ہے آگ، وبئس مثوی الظالمین، اور کیا ہی برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دراصل جب بظاہر پسپائی ہوئی غزوہ احد میں تو مسلمانوں نے کہا کہ من عین اصابنا ھذا وقد وعدنا اللہ النصر، مدارک، کہ اللہ نے تو ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ فرمایا تھا، یہ ہم پر بظاہر فتح ہماری شکست سے کیسے تبدیل ہو گئی؟ تو اس پر اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن تم نے غلطی کی نا، وہ مورچہ چھوڑا تو اس وجہ سے نقصان ہوا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے سستی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑنے لگے معاملے کے اندر، بعض کہہ رہے تھے کہ جگہ چھوڑو اور بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ مال غنیمت جو تم پسند کر رہے تھے، منکم من یرید الدنیا، اب تم میں سے کچھ لوگ چاہتے تھے دنیا یعنی غنیمت، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ چاہتے تھے آخرت، کہ صرف آخرت کا ثواب، ثم صرفکم عنہم، تو اللہ نے تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں پھیر دیا ان سے، جب تم ان سے پھر گئے تو انہوں نے مڑ کر کے تمہارے اوپر حملہ کیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ پاک تمہیں آزمائے، یعنی اللہ پاک تمہاری ثابت قدمی کا امتحان لے کہ کیا غزوہ بدر میں فتح ملی تو ثابت قدم رہے، تو کیا غزوہ احد میں مار کھانے کے بعد بھی تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں؟ اللہ پاک لوگوں کے سامنے تمہاری ثابت قدمی کو دکھانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یہ جو آپ سے گڑبڑ ہوئی تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ صحابہ کرام غزوے سے بھاگے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ میری طرف سے ان کو معاف ہے، لیکن شیعہ بے ایمان نے 1400 سال گزر گئے لیکن اب تک صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے بھاگنے کو معاف کیا، لیکن ابھی تک یہ اس کو اچھال رہا ہے کہ صحابہ بھاگ جاتے تھے۔ ارے بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا تو مجھے اور آپ کو کسی کو چون چرا کا حق ہے؟ جو معاف نہیں کرے گا تو وہ بگاڑے گا کیا؟ صحابہ کرام کی عظمت جو 1400 سال پہلے تھی، الحمدللہ ابھی بھی صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ پاک مہربان ہے اہل ایمان پر۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر پسپائی ہوئی تو یہ مہربانی کیسی ہوئی؟ فرمایا کہ دراصل جس طرح اللہ کی مدد رحمت ہے، اس طرح آزمانا بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آزمانے سے مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے نا۔ اذ تصعدون، جس وقت تم جاتے جا رہے تھے، دیکھو اصعاد کی معنی ہے چڑھنا، مراد الذهاب فی صعید الارض، چٹیل میدان میں بس جانا۔ تو حاصل ترجمہ کیا نکلا؟ اذ تصعدون، جس وقت تم جاتے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، علی احد کسی پر، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے، تو تم مڑ کے آ ہی نہیں رہے تھے۔ فاصابکم غما بغم، تو اللہ نے تمہیں بدلے میں دیا غم پر، بابا منع اللہ کے، تفسیر معالم التنزیل، اللہ نے تمہیں بدلے میں دیا غم، بغم غم پر تمہیں اللہ نے غم دیا۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اب ذرا غور فرمائیں، لکی لا کا تعلق ولقد عفا عنکم سے ہے، اللہ نے تمہیں معاف کیا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس مال غنیمت پر جو تم سے فوت ہو گیا، یا اس فتح پر جو تم سے فوت ہو گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر غم کرو اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ پاک خبر رکھنے والے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ نے اتارا آپ پر غم کے بعد امن، الامن، امنتاً الامن، مدارک، اللہ نے تمہارے اوپر اتارا کس کو؟ امن کو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پھر جنگ کے بعد اللہ نے دشمن کے خوف کو ہٹا دیا، اللہ نے آپ پر امن نازل کر کے دشمن کے خوف کو ہٹا دیا۔ نعاسن، اللہ نے تمہارے اوپر امن اتارا، اونگ اتاری، تم لوگوں کو ایسی نیند آ گئی کہ غم ہی ٹل گئے۔ لوگوں کو غم میں نیند نہیں آتی ہے نا،
اللہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے اوپر اونگ اتاری، نیند اتاری، جس سے ان کا غم مٹ گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتارا امن، نواسن، وہ کیا امن اتارا؟ اونگ اتاری، یعنی نیند اتاری۔ یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھک رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، آیا کہ نہیں ہے؟ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، اور اس وقت ایک منافقین کی جماعت تھی جن کو اہم لگ رہی تھی اپنی جانیں۔ وطائفۃ، اور ایک جماعت تھی قد اہمتہم انفسہم، جن کو اہم لگ رہی تھی اپنی جانیں، یعنی ان کو کس کا فکر تھا؟ اپنا فکر تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، ناحق گمان، ظن الجاہلیت، جاہلیت والا گمان، بجائے توکل کے بدگمانی کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں مروایا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو کہہ رہے تھے کیا ہمارے پاس تھا کیا اختیار میں سے کچھ کہ ہم ان کو منع کرتے کہ نہیں نکلو، ہمارا تو اختیار چلا ہی نہیں نا۔ نہیں سمجھو بات؟ قل ان الامر كله للہ، آپ کہو کہ تمہیں اختیار کیوں ہو منافقو؟ اے میرے نبی ان سے کہو ان الامر كله للہ، کہ بے شک تمام کے تمام معاملات للہ، تمام کے تمام معاملات کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے ہیں آپ کے لیے۔ یقولون، اور کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ، یعنی اگر ہوتا ہمیں اختیار، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں پر۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ ان سے کہو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، پھر بھی لبرز الذین کتب علیہم القتل، پھر بھی نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل لکھا گیا تھا، وہ تم میں سے من بینکم، لبرز الذین من بینکم مدارک، تو یقیناً پھر بھی نکل آتے تم میں سے وہ لوگ جن کے اوپر قتل لکھا گیا تھا۔ کہاں نکل آتے؟ الی مضاجعہم، عہد کے مقام پر گرنے کی جگہوں تک۔ نہیں سمجھے ترجمہ لڑکے؟ وہ نکل آتے الی مضاجعہم، اپنے گرنے کی، بستر نہیں سمجھنا، اپنے گرنے کی جگہوں تک۔ کہاں؟ وہ جہاں جہاں عہد میں ان کو گرنا تھا۔ اگر یہ گھروں میں ہوتے نا پھر بھی اینڈ ٹائم پر نکل آتے وہاں پر۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے بھی تاکہ آزمائے اللہ تمہیں، اور اس لیے بھی تاکہ امتحان لے اللہ ما فی صدورکم، اس اخلاص کی جو تمہارے سینوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ پاک کرے اللہ پاک تمہیں، وَلِيُمَحِصَ یعنی دور کرے اللہ تم سے، ما فی قلوبکم، ان وسوسوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ آیا کہ نہیں؟ اس وسوسے کو جو تمہارے دلوں میں ہے، من وسواس الشیطان مدارک۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن میں جس دن ملی تھی دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں ملی اس دن تم میں سے جو لوگ بھاگے، انما استزلهم الشیطان، فقط پھسلایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس بعض حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ وہ کیا کہ انہوں نے مرکز چھوڑا نا، جہاں پر 50 صحابہ کرام تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا، بترکہم المرکز۔ تو یہاں پر ہے انما استزلهم الشیطان، جب اعلان ہوا کہ رسول قتل ہو گئے، صحابہ کرام بھاگنے لگے، انما استزلهم الشیطان، ان کو کس نے پھسلایا؟ شیطان نے۔ تو ایک رافضی نے تقریر کی، کہا کہ دیکھو یہی آواز علی تک نہیں آئی، علی نہیں بھاگا، صحابہ بھاگے، علی نہیں بھاگا، حالانکہ علی کے ساتھ 12 صحابہ کرام اور بھی تو نہیں بھاگے۔ تو کہتے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، علی کو نہیں پھسلایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شیطان کے دوست تھے اور علی شیطان کا دوست نہیں تھا، کیونکہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا تسلط تو اس پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھے۔ تو یہاں شیطان ان صحابہ پر مسلط ہوا، علی پر مسلط نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ علی کی تو شیطان سے دوستی نہیں تھی، لیکن صحابہ کی شیطان سے دوستی تھی۔ سمجھ گئے ہو ان کی باتیں؟ تو میں نے پوچھنے والے کو جواب دیا کہ دیکھو قرآن میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ حضرت آدم اور حوا کو شیطان نے پھسلایا، تو کیا کہو گے؟ علیہ باللہ، حضرت آدم اور حضرت حوا کی بھی شیطان سے دوستی تھی؟
جب یہاں سب پر آپ دوستی ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر صحابہ کرام کو شیطان کا دوست کیوں کہتے ہو؟ سمجھ گئے ہو کچھ بات؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، فقط پھسلایا ان کو شیطان نے ان کی بعض کیے کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، 2 دفعہ اللہ نے فرمایا، اور بے شک درگزر کر دیا اللہ نے ان سے۔ اللہ تو 2 دفعہ معافی کا اعلان کرے لیکن یہ بے ایمان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان اللہ غفور علیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت بنو، یعنی کس کی طرح؟ ابی بن کعب جیسے منافق کی طرح مت بنو۔ ابی بن کعب واصحابہ، مدارک۔ اے ایمان والو مت بنو کالذین کفروا، کافروں کی طرح، مانا ابی بن کعب اور اس جیسے ساتھیوں کی طرح۔ وقالوا لاخوانہم، اور ان بے ایمانوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ گئے زمین میں، او کانوا غزاً، جب وہ جاتے تھے زمین میں سفر کرتے ہوئے، یا یہ کہ جاتے تھے جنگ کے لیے، وہ کہتے لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو یہ مرتے نہیں، وما قتلوا، اور قتل بھی نہ ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ڈالے اللہ پاک افسوس ان کے دلوں کے اندر۔ یہ اور کچھ نہیں ہے، بس اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر افسوس ڈالنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے بھی نہیں اور قتل بھی نہ ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اب وہ یہ اس لیے تاکہ اللہ ڈالے افسوس ان کے دلوں میں، وَيَسُونُ مِنْهَا قُلُوبَكُمْ، مدارک، اور اللہ محفوظ کرے تمہاری دلوں کو۔ سمجھ گئے مطلب یا نہیں؟ اللہ ان کے دلوں میں تو اس طرح کا افسوس ڈالتا ہے کہ ایسے نہ ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کو اس افسوس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں، او متم، یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یقیناً اللہ پاک کی طرف سے مغفرت اور رحمت، خیر مما یجمعون، یہ زیادہ بہتر ہے اس ساز و سامان سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل ہو گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ فَبِمَا میں ما مزیدتن، ماں کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، تحسین کلام کے لیے، یعنی فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تند مزاج اور غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً متفرق ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے، پھر لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، قریب نہ آتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ لے لیں ان سے معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کرنے پر مشورے کے بعد، پہلے مشورہ کیونکہ انجام کا آپ کو علم نہیں ہے، مشورے کے بعد جب آپ کوئی کام طے کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کرنے کا، اس کے بعد فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب توکل کر اللہ پر، تو پتہ چلا کہ اسباب پہلے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ توکل ہے۔ جو اسباب کے بغیر توکل کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ پاک کے قانون کا انکار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پاک پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو۔ تو توکل جیسا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی، طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو کوئی مر جائے نا تو دوسرے کو خواب میں آ کر کے اور اس کو حالات بتائے۔ عجیب بات۔ تو ہوا یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا پہلے انتقال ہو گیا، غالباً سلمان فارسی کا۔
تو عجیب بات یہ ہے، حسن اتفاق سے اللہ پاک کا کرنا یہ تھا کہ واقعی سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن سلام کو خواب میں آ گئے. تو عبداللہ بن سلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کس چیز کو آپ نے اونچا پایا؟ حضرت سلمان فارسی نے خواب میں بتایا کہ میں نے توکل سے بڑھ کر کسی چیز کو اونچا نہیں پایا. تمہارا توکل بہت بڑی چیز ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پاک پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے، من بعدہ اے بعد خذلانی، یعنی اللہ کے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی. وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. اللہ. وما کان لنبی ان یغل، اس آیت کے شان نزول میں تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ دراصل غزوہ بدر کے موقع پر ایک سرخ چادر گم ہو گئی. تو بعض منافقین نے اللہ کے رسول پر الزام لگایا، کہا کہ اللہ کے رسول نے چوری کی ہوگی الیاذ باللہ. تو اس پر قرآن نازل ہوا، وما کان لنبی، اور نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے ان یغل، کہ وہ مال غنیمت کے اندر خیانت کرے. ومن یغلل، اور وہ جو مال غنیمت کے اندر خیانت کرے گا، یاتی بما غل، تو لائے گا اس کو جس میں اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. مثلا کسی نے اگر بکری چوری کی تھی تو بکری قیامت کے دن یہ لائے گا، وہ بکری اس کے کندھے پر ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں کر رہی ہوگی. اور کسی نے گھوڑا اگر چوری کیا ہوگا، گھوڑا اپنے کندھے پر اٹھا کے لائے گا اور وہ نہلا رہا ہوگا. اور اگر کسی شخص نے کوئی اونٹ چوری کیا ہوگا مال غنیمت میں سے، تو فرمایا وہ بھاں بھاں کرتا ہوا آ رہا ہوگا اور اونٹ اس کے کندھے پر ہوگا اور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہوگا. اور پھر مجھے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری کوئی فریاد رسی کرو. میں کہوں گا چپ، میں تمہیں دنیا کے اندر بتا چکا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا. وما کان لنبی، اور نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے ان یغل، کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. ومن یغلل، اور وہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا، یاتی بما غل، تو لائے گا اس کو جس میں اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیے جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، اس کے کیے کا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ جو پیچھے جاتا ہے اللہ کے رضا کے، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو لوٹتا ہے اللہ کے غصے کو لے کر کے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اس سال میں کہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا یہ برا ٹھکانہ ہے. جواب کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہیں. جو اللہ کے رضا کے پیچھے ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو لیتا ہے. ہم درجات، یعنی وہ جو اللہ کے رضا کے پیچھے ہیں وہ لوگ درجات ہیں. کیا مطلب؟ ذو درجات، مدارک، وہ درجات والے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کر دیا علیہ ایمان پر جب اٹھایا ان میں سے رسول، من انفسہم، انہی میں سے، ان کی قوم اور ان کی جنس میں سے. اے انہ واحد منہم وبشر مثلہم، تفسیر قرطبی، کہ اللہ پاک نے انہی بشروں میں سے ایک بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو ظاہر ہے جس قوم میں سے کوئی مولوی بن جاتا ہے وہ قوم فخر کرتی ہے. اگر کسی قوم میں سے کوئی بادشاہ یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو وہ قوم فخر کرتی ہے، وہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. تو جب ہاشمیوں میں سے اور قریشیوں میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو یہ پوری قریش قوم کے لیے باعث فخر تھا نا. تو اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے
آپ ہی کی قوم سے پیدا فرمایا، انسانوں سے پیدا فرمایا. تو انسان سے پیدا ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان ہی ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول کے والدین بشر ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ وہ بشر ہیں، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی. وہ بشر ہیں، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی. سب سے افضل مخلوقات میں اعلیٰ عظیم القدر بھی. کاف مبلغ العلم انہ بشر وانہ خیر الخلق کلہم. ہمارے علم کی جہاں تک انتہا ہے تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بشر ہے اور پوری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس آیت کے تفسیر میں حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں، سئل ولی الدین العراقی، ولی الدین العراقی سے پوچھا گیا کہ کیا اگر ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، لیکن لا ادری، میں یہ نہیں جانتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، بس رسول مانتا ہوں. تو عراقی رحمہ اللہ نے کہا، ولی الدین العراقی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وجب تعلیمہ ایاہ. اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے اور بشر کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، تو وجب تعلیمہ ایاہ، تو واجب ہے کہ اس کو یہ تعلیم دی جائے کہ بھئی اللہ کے رسول جس طرح اللہ کے رسول ہیں اس طرح ساتھ ساتھ بشر بھی ہے. اور اگر پھر بھی یہ بدبخت نہیں مانے، حکمنا بکفرہ، تو ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ بے ایمان پکا کافر ہے. کیوں؟ لتکذیبہ القرآن، اس لیے کہ یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے نا. قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم حل کنت الا بشر الرسول. قرآن تو صاف اللہ کے رسول کی بشریت کا اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بشر نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور جو اللہ کے قرآن کو جھٹلائے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. سمجھ گئے ہو بات؟ اس لیے حاشیۃ الطحطاوی کے اندر حضرت علامہ طحطاوی حنفی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، یشترط لصحۃ الایمان کونہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من العرب، کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بشر مانا جائے. اگر کوئی عربی بشر نہیں مانے گا اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. یہی بات فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو رسول مانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ کا رسول من الجنی او الانس، انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، تو فرمایا یکفر، ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ نور بشر کا مسئلہ انتہائی سخت مسئلہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے گا وہ دار اسلام میں قائم نہیں رہ سکتا. سمجھ گئے ہو بات؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک احسان فرمایا اللہ نے علی ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب وہ بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے جنسوں میں سے،